بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو تقریر ہے وہ سب نے سنی ہے۔ اس تقریر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو 30 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا ہے، اس حکم پر عمل درآمد کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیوں ہیں گریزاں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ آج تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے حسب معمول ایک اور سنسنی خیز دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آج یا کل ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے الفاظ ان کی اپنی زبان میں سن لیں۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر آپریشن کا پلان ہے۔ انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے۔ انہوں نے گولیاں چلانی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے۔ یا آج انہوں نے کرنا ہے یا کل کرنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ براہ راست 2 آئی جی صاحبان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی کانگریس کے بہت سے جو ممبرز ہیں وہ کھل کے عمران خان کی سپورٹ میں سامنے آ گئے ہیں۔ آج بھی ایک کانگریس کی ممبر ہیں جیکی روزن، انہوں نے کہا کہ I am concerned about rising political violence in Pakistan and call on all parties to resolve differences peacefully and adhere to the rule of law and democracy۔ اور اس سے پہلے زلمے خلیلزاد جو کہ افغانستان میں، عراق میں اور یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں، وہ پہلے بھی کچھ ٹویٹس کر چکے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہی ہیں ٹویٹس، وہ کہتے ہیں جی there are indications that Pakistan's parliament which is controlled by the governing coalition might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan and running for election and even prohibit PTI in the next few days۔ زلمے خلیلزاد کون ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ماضی میں ویسے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وہ ان کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دیتی رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 2018 میں جب وہ ہیومن رائٹس کی فیڈرل منسٹر تھیں، "This time perhaps you should bring a less arrogant and hostile mindset when you visit اسلام آباد"۔ یعنی کہ انہوں نے زلمے خلیلزاد کو ایروگنٹ اور ہوسٹائل مائنڈ سیٹ کا مالک بھی قرار دیا۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ زلمے خلیلزاد صاحب کی ایک کتاب ہے دی انوائے۔ یہ کتاب 2016 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے وہ تمام باتیں 2016 میں لکھ دی تھیں جو وہ آج پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس کتاب میں اپنے CIA کے ساتھ تعلقات کا اعتراف کیا ہے۔ صفحہ 208 پہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ صفحہ 209 پہ کہتے ہیں کہ میں جب پاکستان کے خلاف بولتا ہوں تو وزیر خارجہ کولن پال وہ مجھے روک دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بات نہ کیا کرو۔ صفحہ 290 پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے جو امبیسڈر تھے منیر اکرم صاحب، ان کو چینج کروانے کی کوشش بھی کی۔ اور صفحہ 309 پہ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دیا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں انہوں نے 2016 میں ہاؤس کمیٹی آن فارن افیئرز میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کی سفارش کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جو نان نیٹو الائی کا سٹیٹس ہے یہ بھی ختم کیا جائے۔ کیا یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت ہے، ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اور دوسری طرف اس امپورٹڈ حکومت پہ امریکی سینیٹرز اور CIA کے ایک پسندیدہ ڈپلومیٹ زلمے خلیلزاد نے یلغار کر دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب سے۔ خواجہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ زلمے خلیلزاد صاحب کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہی ہے، کیا آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں تحریک انصاف؟ قطعی طور پہ نہیں جی، پتہ نہیں اس کو کہیں ٹیلی گرام آئی ہے کہیں سے کیا وہ۔ اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے میر صاحب، آپ بتائیں پاکستان میں پچھلے 75 سال میں کسی پارٹی پہ اگر پابندی لگی ہے تو اس کو کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو کمیونسٹ پارٹی پہ 1954 میں پابندی لگی، وہ آج بھی موجود ہے۔ نیشنل عوامی پارٹی پہ بھٹو صاحب کے دور میں پابندی لگی تھی، وہ آج ANP کی صورت میں موجود ہے اور آپ کی اتحادی ہے۔
نہیں پیپلز پارٹی پہ جنرل ضیاء نے اس کو، لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی بھی جو ہے موجود ہے، مسلم لیگ پہ لگی، مسلم لیگیں 3 بن گئی، اس کے بعد جو ہے پرولیفریٹ ہو گئی مسلم. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے، کون کہہ رہے ہیں کہ یہ آج پابندی لگائیں گے؟ یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے کہ جی پابندی لگ سکتی ہے. میرا خیال ہے اس کو پاکستان کی سچویشن نہیں ہے، یہاں سے کوئی فیڈ کیا جا رہا ہے اس کو، ہو سکتا ہے اس نے مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہو کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس پر پابندی لگ جانی چاہیے. نہیں دیکھیں، اس میں قطعی طور پہ حکومت جو ہے کسی بھی پارٹی پہ جو ہے ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو قسم کی کوئی ایکشن جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ماضی کا جو ہماری جو ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ جو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ مجھے آج یا کل قتل کر دیں گے، یہ بڑی سیریس بات ہے. سر یہ ڈرامے کر رہا ہے بڑی دیر سے. یہ پولیس کا جو اس نے کہا ہے، جو آپ نے ابتدائیہ میں کہا ہے، یہ خود مروائے گا ان 4-5 پولیس والے جن کی بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ بھی یہ جواز بنا رہا تھا کہ کسی طرح وہاں پہ خون خرابہ ہوئے، جو ہے 1-1.5 ہفتہ پہلے جو ہوا ہے زمان پاک پہ. یہ جواز بنانا چاہتا ہے خون خرابہ کر کے، تاکہ ملک میں انارکی آئے، افراتفری آئے، اور ملک میں جو ہے ایک کیوس ہو جس کے اندر جو ہے اس کے کوئی جو بھی بھیانک قسم کے عزائم ہیں جو پورے ہو سکیں، جن کے بہاف پہ بھی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں. یہ بیسیکلی جو امپورٹڈ حکومت کا جو نعرہ تھا وہ بھی ایک فراڈ تھا. یہ ایکچولی اسپانسرڈ ہی ان کا بندہ ہے. یہ جو لابی ہے، مجھے بتائیں ان سب کو پاکستان میں وائلنس نظر آتا ہے؟ یہ ابھی آپ نے کہی ہے نا پائے پر وائلنس نظر آتا ہے، ان کو فلسطین میں اور کشمیر میں وائلنس نہیں نظر آتا ہے ان لوگوں کو. یہ پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کشمیر میں وائلنس نہیں؟ میر صاحب آپ بتائیں، ہے نا وائلنس؟ بالکل ہے. وہاں پہ قتل عام، جینوسائیڈ ہو رہا ہے اسرائیل میں. ان میں کسی کا ضمیر جاگا ہے اس کے اوپر؟ پاکستان کے اوپر کیوں ضمیر جاگ رہا ہے؟ عمران خان کے لیے کیوں ضمیر جاگ رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان ان کا بندہ ہے. وہ سائفر، وہ بیرونی سازش، امپورٹڈ حکومت، وہ سارا ایک کور تھا. یہ اول اور آخر جس دن سے لانچ ہوا ہے 90 کی دہائی سے، یہ ان کا بندہ ہے. یہ تو آج وہ عمران خان آپ کو کہتے ہیں آپ امپورٹڈ حکومت ہے. نہیں تو آپ بتائیں کہ وہاں سے کس کا ہمارے حق میں بیان آیا ہے؟ کسی کا آیا ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کس کے حق میں بیان آ رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، لیکن یہ کیا آپ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ بننے کے بعد زیادہ وقت امریکہ میں گزارا ہے، لیکن آج امریکہ کے جو کانگریس کے ممبرز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ عمران خان کی حمایت کریں؟ یہ تو آپ کی ناکامی ہے. نہیں دیکھیں، ناکامی نہیں، یہ ایکچولی امریکن پالیسی جو ہے وہاں پہ مختلف. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے سینٹ قوم کے کمانڈر نے پاکستانی فوج کی حق میں بیان دیا ہے، لیکن سینیٹر سارے آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں. دیکھیں یہ سینیٹرز جو ہے نا، یہ میں اب ڈپلومیٹک جو ایک نارمز ہوتے ہیں میں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا. وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح چلتا ہے، لابنگ سے چلتا ہے. لابنگ سے چلتا ہے. لابنگ ہائر کر لو، ان پہ بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لابی سسٹم کے اوپر جو ہے. تو لیکن جو بات میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا بندہ ہے جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں. ان لوگوں کے، میں بار بار بھی یہ ریپیٹ کروں گا، ان لوگوں کے ضمیر کیوں نہیں فلسطین میں جاگتے؟ ان لوگوں کے کشمیر میں کیوں نہیں جاگتے؟ ان لوگوں کے عراق میں جب قتل عام ہوا وہاں پہ کیوں نہ جاگے؟ لیبیا تباہ ہوا وہاں کیوں نہ جاگے؟ افغانستان تباہ ہو گیا وہاں کیوں نہ جاگے؟ یہ ضمیر جو ہے صرف پاکستان کے لیے ان لوگوں کا جاگتا ہے اور عمران خان کے لیے جاگتا ہے کیونکہ ان کا سپانسرڈ آدمی ہے، اس کے کفیل وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں آیا ہوا ہے. اچھا، ان کی جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہوا ہے اس آدمی کو. شاہ محمود قریشی نے بھی ان یہ کو کنڈیم کیا ہوا ہے. دیکھیں میں تو صرف جو شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہوا ہے، جو شاہ محمود قریشی نے، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ایک قسم کا. لیکن خائد صاحب یہ جو کتاب ہے زلمے خلیل زاد کی، یہ کتاب جو ہے یہ کنفیشن ہے. نہیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. فیلڈ سٹیٹ یہ کہہ رہا ہے پاکستان. کب لکھی گئی تھی یہ کتاب؟ 2016 میں. 2016 میں. اس بعد بھی پاکستان انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل سے 7 سال کٹ گئے. اس وقت بھی آپ وزیر تھے نا؟ اس وقت بھی میں وزیر تھا. ٹھیک ہے نا. میں ادھر جا کے ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف بولتا رہا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. اچھا، میں نے امریکن سوائل پہ جا کے یہ بات کی. آپ نے دیکھا ہوگا میرے جو پروگرام میں وہاں تھے. یہ بات سنیں، پاکستان جو ہے کھٹکتا ہے. اب برطانیہ میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، مظاہرے وہاں پہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے کسی کے خلاف؟ وہاں پہ پاکستان کے چیف آف سٹاف کی تصویر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کے خلاف جو نعرے لگائے گئے.
پاکستان میں کم از کم میری، آپ اگر درست کر دیں گے مجھے تو آپ کی مہربانی ہے، پاکستان میں کبھی بھی کم از کم جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے ایک دفعہ بھی نمبر 1 اور نمبر 2 کو جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی فوج کے اندر. اچھا. یا چوتھے نمبر پہ یا چھٹے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ. پہلی دفعہ شہباز شریف نے اس کولیشن حکومت نے کولیشن حکومت نے جو ہے وہ انڈورس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نمبر 1 اور نمبر 2 دونوں میرٹ کے اوپر جو ہے آئے جو ہے. اس میں کیا اور وہ کہہ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے یہ انلیگل اپوائنٹمنٹ ہے. یہ کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ امریکہ میں باتیں کرتے ہیں ایتھے آگے گل کرنا تو پھر اسی انہوں جواب ہی دے تھے. اچھا لیکن خواجہ صاحب یہ جو ایک اور بات ہو رہی ہے جو آج رانا ثناءاللہ صاحب کی جو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گفتگو تھی اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ 30 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کیونکہ وزیر دفاع ہیں تو کیا یہ درست ہے کہ وزارت دفاع جو ہے وہ الیکشن کی سیکورٹی کے لیے ٹروپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں آپ کو وزارت دفاع کا موقف جو ہے بیان کرتا ہوں. ہماری اس وقت کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک 3rd ٹیئر کے اوپر یا پولیس اور رینجرز اس کے بعد جو ہے آپ ایک فوج سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ڈپلائمنٹ جو ہے ان کی وہ نہیں ہو سکتی جو ہے. اچھا. اس وقت جو کمٹمنٹ ہے دیکھیں آج بھی میں شام کو جو ہے بریگیڈیئر برکی صاحب شہید کا جو ہے جنازہ پڑھ کے آیا. ان کے ساتھ 3 اور شہید ہوئے ہیں، 2 کرٹیکل حالت میں. اس سچویشن کے باعث میں جو ہے ہماری افواج جو ہے وہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سیلاب کی بھی ڈیوٹی کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے ڈیوٹیز کی ہے جو ہماری کٹی میں اس وقت پیسے نہیں ہیں، ہم نے ان کو پیمنٹ بھی نہیں کی ہوئی جو ہے. ان کا بجٹ بھی ہم نے اسکیل ڈاؤن کر دیا ہے. ان کو یہ ڈیوٹی ہم جو ہے الیکشن کی ڈیوٹی جو ہے نا میرا خیال ہے وہ ان حالات میں قاصر ہیں. ان کی اولین ڈیوٹی جو ہے نا وہ ہمارے جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں ان کے خلاف جو ہے ہماری دفاع کرنا جو ہے وہ ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے خوبی انجام دے رہے ہیں. آپ تھوڑے دن پہلے آپ کابل گئے تھے. جی میں گیا. آپ کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اور یہ جو بریگیڈیئر برکی صاحب ہیں یہ پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ ہی ان کو شہید کیا گیا، اور ہمیں یہی پتہ چلا کہ یہ افغانستان سے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے آئے. تو خواجہ صاحب افغان طالبان بھی ہم سے خوش نہیں ہیں، اور یہ امریکی سینیٹر جو ہیں یہ بھی ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ کی حکومت کے خلاف عمران خان کا نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور. تو آپ کو طالبان کی ناراضگی کا بھی سامنا ہے، امریکہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے، IMF بھی آپ سے خوش نہیں ہے، اور آپ امپورٹڈ حکومت بھی ہیں. یہ ناکامی نہیں ہے؟ بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ جو ہے ہماری جو کریڈینشلز جو ہیں ان کو آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ ہم نہ کسی باہر کے کسی لوگوں سے سپانسرڈ ہیں، نہ IMF کے سپانسرڈ ہیں، نہ امریکہ کے سپانسرڈ ہیں، اور نہ ہمیں کوئی بیرونی ہمسایہ یا بیرونی طاقت جو ہے بیک اپ کر رہی ہے. لیکن عمران خان زیادہ پاپولر ہے آپ سے. لوکل جو ہے ہم حکومت ہیں، ہم امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، میڈ ان پاکستان حکومت ہے. یہ چیز آپ خود جو کہہ رہے ہیں میں تو سوال کر رہا ہوں نا، میں تو یہی اخذ ہوتا ہے نا جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم میڈ ان پاکستان حکومت میں تو حیرانی میں اور پریشانی میں آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب IMF بھی آپ کے خلاف، امریکہ سے بھی آپ کے خلاف یہ شاخسانہ جو ہے نا میر صاحب، یہ شاخسانہ جو ہے آپ 4 سال کی حکومت کو وہ 1 سال کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. جو ملبہ چھوڑ کے گیا ہے، یہ تباہ کر کے گیا ملک کو. آپ حساب لگا دیں کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے جو ہے یہ کٹوں کی اسکیم میں، بینسوں کی اسکیموں میں لوگوں نے KP میں وڈرا کیے ہوئے ہیں. یہ فنڈز جو ہیں دیے گئے ہوئے ہیں، نہ وہ کٹے مل رہے ہیں، نہ چوزے مل رہے ہیں، نہ وہ بھینسیں مل رہی ہیں. کروڑ ہار پہ جو ہے وڈرا کیے. یہ تو آپ مانے کہ بیانیہ بنانے کی جنگ میں آپ ہار گئے، عمران خان جیت گیا، یعنی کہ وہ آپ کو امپورٹڈ حکومت بھی کہتا ہے اور امریکہ کی حمایت بھی اس کے ساتھ ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس قسم کے بیانیے الٹیمیٹلی پٹ جاتے ہیں. تھوڑی دیر چلتے ہیں. اس تمام فراڈیے جو ہیں ان کے تھوڑی دیر چلتے ہیں، فراڈ کرتا ہے کسی اس کی جیب کتری، کبھی اس کی جیب کتری، اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 3 سال بعد، 4 سال، یہ ساری دنیا کی تاریخ میں اس قسم کے فراڈیے حکمران آتے رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ایکسپوز ہوتے رہے ہیں. یہ ایکسپوز آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ہماری جنگ جو ہے میر صاحب PTI کے ساتھ نہیں ہے،
اچھا ہماری جنگ جو ہے اس وقت مہنگائی کے ساتھ ہے. اچھا معیشت کے جو خرابی ہے یا اس کے خراب حالات ہیں اس کے خلاف ہماری جنگ جو ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو ہے اس وقت جو سچویشن جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہے. ورنہ جس دن یہ نکالا گیا ہے, اگر ہم اس کے ساتھ ہی الیکشن کر لیتے دوسرے دن یا تیسرے دن, آپ نے تھوڑے دن پہلے ایک فارمولہ دیا تھا کہ یہ جو پاکستان کی اکانومی کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا آپ نے ایک فارمولہ دیا تھا, میں آپ کو سنوا دوں آپ کا فارمولہ. دیکھیں جی خواجہ صاحب کا فارمولہ کیا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے, ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے. یہ دہشت گردی کے کون موجد ہیں؟ کون دہشت گردی ہمارے ملک میں لے کے آیا؟ کس نے ایسے کھیل کھیلے؟ 100 کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے. اس ملک نے سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہیں ان کلبوں میں جاتے ہیں. اگر آپ اس میں 2 کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتھے حصہ جو ہے نا آپ کا قرضہ جو ہے اتر سکتا ہے. ایک کلب ہے جو لاہور میں 1500 کنال پہ ہے, 1500 کنال پہ, اس کا 5000 روپیہ کرایہ ہے. اور یہاں پہ غریبوں کی جھگیاں جو ہیں, غریبوں کی بستیاں جو ہیں, اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ریئل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکے. خواجہ صاحب یہ کون سے 2 گولف کلب ہیں؟ سر ایک تو جم خانہ ہے لاہور کا, اچھا, اور دوسرا یہ اسلام آباد کلب ہے اچھا, آپ کے ساتھ سامنے ہے. ہاں, یہ زمین کتنی ہوگی آپ جہاں پہ اسلام آباد ہے, مرلہ کتنے کا ہوگا؟ آپ سوئمنگ کرتے ہیں ادھر جا کے؟ میں جاتا ہوں, میں بالکل سوئمنگ کرتا ہوں. آیا موسم شروع ہونے والا ہے, میں کرتا ہوں وہاں پہ سوئمنگ. لیکن میں تو ادھر لاکھوں روپے چندہ دیتا ہوں, لیکن وہ گورنمنٹ کو کیا دیتے ہیں, یا جم خانے والے جو ہے چندہ دیتے ہیں وہ آگے کیا دیتے ہیں. آپ دیکھیں میر صاحب 25 یا 30 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت کو دے کے پانی پمپ کیا جاتا ہے, اس کو بوٹل کر کے 40 ارب روپے کا بیچا جاتا ہے, 50 ارب روپے کا بیچا جاتا ہے. میں کمپنیوں کا نام نہیں لوں گا. سب سے بڑے سمگلر اور پرانے سمگلر جو ہے نا وہ ٹریڈ باڈیز کے جو ہے نا وہ ہیڈ بنے ہوئے ہیں. اچھا, میں نام آپ کو بعد میں بتا دوں گا. ہیڈ بنے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن کرتے ہیں, ہم لوگ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم لوگ لیجسلیشن کرتے ہیں, ان کو ایکسٹینشن بھی دے دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے, تو یہ جو سرکاری زمین ہے جس پہ امیروں کے بڑے بڑے کلب جو ہیں وہ گولف کے کھیل کا اہتمام کرتے ہیں, ان کو اگر آپ بیچ دیں تو پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں. دیکھیں اس قسم کی, میں یہ تو ایک یوفمسٹکلی اسپیکنگ میں نے بات کی ہے نا, لیکن اس قسم کی بہت سی, آپ جیو آر لے لیں. ہاں, جیو آر میر صاحب لاہور کا جو جیو آر ہے 16 18 20 کنال میں کوٹھی ہے, اور سرگودے کا ڈی سی ہے اس کی 104 کنال میں کوٹھی ہے. اچھا, اسی طرح آپ گنتے جائیں, میں لمبا ہو جائے گا آپ کا پروگرام جو ہے, آپ ایک دن اسپیشل پروگرام اس میں کر لیں. یہ پراپرٹیز جو ہے نا کین فیچ یو لاٹ آف منی, اور آپ کے یہاں پہ وسائل موجود ہیں. آپ ایف بی آر جو ہے آپ کی پوری روٹی کا بندوبست سارے ملک تو آپ کے پاس بھی حکومت موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, قانون سازی کریں اور کریں. میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن آپ جو 1 سال میں ہمیں ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے ہم کتنے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں, کتنے. اگر یہاں پہ مینڈیٹ ہو اور امن ہو تو یہ لیجسلیشنیں ضرور ہونی چاہیے, بلکہ فوری طور پہ ہونی چاہیے. اب کل میں ایک کمیٹی میں ہوں, وہ جو ہماری سمگلنگ ہوتی ہیں کراس بارڈر, اس کے اوپر کمیٹی بنی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ یہاں پہ پہلے پرائسز تو ریشنلائز کریں پاکستان میں, جن کی وجہ سے سمگلنگ ہو رہی ہے, یوریا کی, گندم کی, چینی کی سمگلنگ جو ہے افغانستان سے ہو رہی ہے. تو یہ سارے معاملات درست کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی کمزور سی حکومت ہے؟ نہیں, میر صاحب جڑا تسی کرتے پہ ادھر سٹائل بنا کے جڑا ایسی کوئی گل نہیں ہے, ایسی کوئی گل نہیں, کمزور حکومت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جب سے ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں بہت سی ایسی پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں, جو ہماری انیبلٹی جو ہے وہ انکریز کر رہی ہیں. جو پرابلم جو آپ کر رہے ہیں یا جو میں کر رہا ہوں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے. عمران خان کو امپورٹڈ سپورٹ مل رہی ہے, لیکن امپورٹڈ حکومت آپ ہیں. دیکھ لیں کڈا وڈا فراڈ ہے. تہاڈی کمزوری نہیں ہماری کمزوری نہیں. میں یہ دیکھیں یہ کتنے لوگ اس کے پیچھے باہر کے لگے ہوئے ہیں, جو لوگ پاکستان دشمن ہیں, جو مسلمان اسلام دشمن لوگ جو ہیں, چاہے وہ کشمیر, میں پھر کہوں گا
ان کو کشمیر میں ظلم نہیں نظر آتا؟ ان کو یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ نظر آتی ہے، اچھا وہاں پہ انڈین پارلیمنٹ نظر نہیں آتی، وہاں پہ نیتن یاہو کی حکومت نظر نہیں آتی جو فلسطینیوں کو قتل عام کر رہی ہے؟ اچھا خالد صاحب، یہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک سٹوری ہے آپ کے بارے میں. جی. انڈیا انوائٹس پاکستان ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف فار شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میٹنگ. تو آپ جائیں گے ادھر؟ صحیح ہے، حکومت فیصلہ کرے گی. منو تو ایڈا شوق نہیں ہے. لیکن انہوں نے ویسے ایک اور خبر کے مطابق یہ کہا کہ پاکستان جو ایک نقشہ پیش کرتا ہے اس میں جموں کشمیر کو اپنا حصہ دکھاتا ہے، تو یہ نقشہ اپنا ہٹائیں ورنہ پھر ادھر مت آئیں. تو پاکستان نے کہا کہ نقشہ تو نہیں ہٹائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، ہمارا جو وجود ہے اس کاز کے اوپر یا اس ایشو کے اوپر بیس کرتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے یا جو بھی اس تصواب رائے جو ہے وہ ہو اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے کشمیر کا فیصلہ ہو. یہ آج کا نہیں، ہمارا 75 سال کا ان کے ساتھ وعدہ ہے. تو اس وعدے سے ہم کس طرح مکر سکتے ہیں جی؟ یہ اگر یہ کوئی شرط ہے ان کی، اول تو یہ شرط لگا نہیں سکتے. ایس سی او کی میٹنگ، کیونکہ آج کل اس کا سربراہ انڈیا نا، ایس سی او کا. نہیں سربراہ نہیں، میرا میٹنگ کا ان کا جو ہے نا وہ وینیو جو ہے اس دفعہ ان کو ملا ہوا ہے. ہاں، ڈیفنس منسٹرز کی کانفرنس یا فارن منسٹرز کی کانفرنس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا. مجھے آج یہ انویٹیشن ملا، آج صبح. آج ملا ہے؟ آج تو ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان صاحب سے لاہور میں ایک ڈیلیگیشن نے میٹنگ کی ہے. ڈیلیگیشن میں بہت ہی محترم شخصیات شامل ہیں. بہت سی شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ میری بھی بڑی نیاز مندی ہے. مجھے پتہ چلا کہ ان شخصیات نے میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں. تو خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ڈیلیگیشن ملا ہے. بتایا ہمیں یہ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ الیکشن پہ بات کرنا چاہتی ہے تو میں الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ تیار ہیں بات کرنے کے لیے؟ میر صاحب، میں ذرا تھوڑا سا اس جو آپ نے بات کی ہے اس کو ایکسپینڈ کروں گا. یہ بات اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہی تھی اور ایک دو لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اگر کوئی جو مذاکرات سٹارٹ ہوتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. مجھے پورے نام نہیں پتہ لیکن جو نام مجھے پتہ ہے میرے لیے محترم ہے اور بھی بہت سے لوگ محترم ہے میرے ساتھ. میرے لیے پلڈیٹ والے وہ بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں. یہ سارے لوگ محترم ہیں اینڈ ان کی انٹینشنز جو ہیں نا وہ ملک کی محبت اور ملک کی بہتری کے لیے ہیں. لیکن یہ ٹرانزیکشنل یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے. یہ جو قدم ہے یہ ٹرانزیکشنل نہیں ہونا چاہیے، یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. اگر کوئی وہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک کمپریہنسو سلوشن نکالیں. یہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہ حکومت یا اپوزیشن میں ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ذرا توجہ دیں اس مسئلے کے اوپر، ذرا میں آپ کی حمایت چاہوں گا اس ایشو کے اوپر. یہ ایشو جو ہیں اس وقت صرف اور صرف جو ہے سیاستدانوں کے درمیان نہیں ہے. اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 1 سال ہوا ہے، 1.25 سال ہو گئے. آپ کہہ لیں کہ نیوٹریلٹی کا انہوں نے اعلان کیا. اگر یہ سلسلہ شروع ہونا ہے، اگر یہ ڈائلاگ جو ہے مان جائیں فریقین اس کے اوپر، جو ہے میری خواہش ہے کہ مان جائیں، تو یہ سلسلہ 2018 سے جو ہے نا سٹارٹ ہونا چاہیے. کم از کم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ جو وکٹم بننے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے ہواری جو ہیں، جو 1-2 دن اندر رہ کے آتے ہیں اور اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں تھوک کے حساب سے، پیکج ڈیل. خواجہ صاحب اس لیے کہ آپ کے مقدمے بڑے کمزور ہوتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں. ہمارے خلاف کون سا مقدمہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی ہوا ہے؟ تو آپ اتنی دیر جیل میں کیسے رہے؟ 18 اپریل 2018 سے 18 اپریل 2018 سے نیب کا میرا کیس سٹارٹ ہوا تھا. آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے. انکوائری ہے،
انکوائری انویسٹیگیشن میں انہوں نے تبدیل کیا ہے. میرے خلاف کورٹس میں پوچھا گیا کہ کرپشن کا چارج ہے, انہوں نے کہا یہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں یہ باہر سے ان کو پیسے آتے ہیں, میں باہر نوکری کرتا رہا ہوں, 1985 سے اثاثے دینے ہوتے ہیں, 1985 سے 79 سے لے کے 91 تک تو میں باہر نوکری کرتا ہوں. جس کو آپ نے چیئرمین نیب لگایا اس کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بڑا ایماندار افسر ہے, وہ ریزائن کر کے چلا گیا. میری آرگومنٹ تھوڑا سا مجھے 1-1.5 منٹ دے. آپ دیکھیں کہ یہ 2018 سے سٹارٹ کریں, اگر یہ لوگ جو ہیں یہ محترم ہیں, قابل عزت ہیں, ان کی انٹیگریٹی ہے, ان کی ایک عزت اور آبرو ہے ہمارے معاشرے میں, 2018 سے سٹارٹ کریں اس کو, تاکہ جو آڈٹ ہے پچھلے پورے 5-6 سال کا ہو نا. 2018 میں الیکشن ہوا تھا, اس الیکشن سے لے کے اب تک جو ہے سارا حساب کر لیں, ہمارا بھی حساب کر لیں, ان کا بھی حساب کر لیں, اور اس کے بعد جو درستگی کرنا چاہتے ہیں یہی سجیسٹ کر دیں کہ کیا درستگی کرنی ہے, ہم آمین کہہ دیں گے اس کو. سینیٹر علی ظفر صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, وہ ہمارے شو پہ پرسوں کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آتا. میں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈائلاگ کی جو TOR ہے, ٹرم آف ریفرنس جو ہے, وہ 2018 سے سٹارٹ ہو, جہاں سے فوج نے مداخلت کی اس وقت جو ہے سلیکٹرز نے ایک سلیکٹڈ بندہ چنا, اس کے بعد 2000 پچھلے سال تو پھر چیف سلیکٹر تو اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں گے, اس کے بارے میں تو نواز شریف صاحب نے پارٹی کو کہا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. دیکھیں میں تو ایک TOR دے رہا ہوں نا, ایک نئے اس کے ٹرانزیکشن کے لیے TOR دے رہا ہوں. اس TRO میں یہ شفافیت جو ہے, یہ حضرات جو ہیں, تو مجھے ان پہ اعتماد ہے, میری پارٹی کو ان پہ اعتماد ہے, ان حضرات کو یہ انشور کریں کہ کم از کم جو ہے پچھلے 5 سال کی تاریخ جو ہے اس ملک کے عوام کے سامنے, اس قوم کے سامنے, یہ قرض ہے اس ملک کا 5 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ سامنے آئے پاکستان کی عوام کے سامنے, بجائے اس کے کہ کوئی امریکن سازش کے پیچھے چھپ رہا ہے, کوئی سائفر لڑا رہا ہے, کوئی پریز لائی کو PTI کا پریزیڈنٹ بنا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اس کی نیپیاں بدلتا رہا ہوں, ساتھ وہ دوسرے بندے کو جو ہے اس کو ماں کی گالی دیتا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تو خیصہ کی ہو رہا ہے امیر صاحب, میرا مطلب ہے آپ بھی زمانہ قدیم سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ پہلے آپ نے ایسی رنگ بازی دیکھی تھی کبھی؟ نہیں, مجھے بتائیں پلیز. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی مہربانی. نہیں, لیکن شکریہ. پھر اگر آپ کی تجویز پہ عمل درآمد ہو گیا, ڈرے اس دن سے کہ کہیں تحریک انصاف مان نہ جائے آپ کی بات, اور 2018 سے ہی معاملہ شروع کرنے پہ اگر وہ مان گئے تو پھر چیف سلیکٹر پھنس جائے گا. سر میں کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا, نہ آپ کا لے رہا ہوں, نہ آپ نے سلیکٹرز کا نام لیا. نہیں, میں نے دیکھیں تو میں نے کہا چیف سلیکٹر. آپ ان پروگراموں میں بیٹھ کے یہاں پہ کیپٹل ٹاک پہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ 2018 کے مشتبہ الیکشن تھے, انتہائی مشتبہ. بالکل. تو میں تو کہہ رہا ہوں, میں کسی شخص کو, میں نہیں کہتا کسی کو سزا دیں, میں نہیں کہتا کسی کو جو ہے قید کریں, میں نہیں کہتا کسی پہ فرض جرم لگائیں, میں صرف کہتا ہوں کہ لوگوں کو, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو سچ پتہ لگے. بالکل, لیکن میں ریکارڈ درست کر دوں, میں وہ بندہ ناچیز ہوں. 2013 کے الیکشن پہ جب دھاندلی کا الزام لگا اور سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا, میں نے وہاں جا کے ثبوت پیش کیے. 2013 کا الیکشن بھی مشتبہ تھا, وہ بھی مشتبہ تھا, اور اس میں نون لیگ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی, PTI کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی. نہیں ٹھیک ہے, دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کی پرابلمز جو ہیں, جن کی تاریخ, پرابلمز وچ آر ایمبیڈڈ ان آور ہسٹری, بالکل ٹھیک ہے, جو ہمارا بیگیج ہے پچھلے 75 سال کا, آپ اس کو شیڈ آف کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 2018 تک تو چلے جائیں. آپ 2018 کے بعد 2022 سے لے کے آج 2023 تک ہمارا بھی حساب کر لیں, ہمارا بھی آڈٹ کر لیں. جو ہے ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ریسنٹ ہے. اگر یہ صاحب جو ہیں, مجھے اعتبار ہے, جن کا آپ نے بھی نام لیا ہے, میں نے بھی نام لیا, مجھے ان پہ اعتبار ہے, مجھے سارے لوگوں کا نہیں پتا کہ کون کون ممبرس ہیں, لیکن لیٹس اسیوم دیٹ دے آر آل آنریبل پیپل. لیٹس اسیوم جن کو میں جانتا ہوں ان کو تو میں ضمانت بھی دے سکتا ہوں اس بات کی, لیکن ان کو ٹرانزیکشنل سلوشن نہیں ڈھونڈنا چاہیے, ان کو ایک کمپریہنسو سلوشن ڈھونڈنا چاہیے جس سے تعین ہو سکے کہ ہماری قوم نے, ہمارے ملک نے کس طرف سفر کرنا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ علی ظفر صاحب کے ساتھ آپ ایک انفارمل میٹنگ تو کر لینا. وکیل ہیں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں,
تو لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کر رہے ہیں, میں آپ سے کر لیتا ہوں. نہیں میرے ساتھ نہ کریں, آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے کر لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کیا کرنا ہے؟ میں شاہ محمود اسد عمر سے کر لیں. میری جو سیاسی زندگی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں 4 پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں. تو خواجہ صاحب کوئی ایک بندہ بتا دیں پی ٹی آئی کا جس میں تو ان کو یہ جو بیچ میں سالس پڑے ہیں, اچھا سالس پڑے ہیں جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کے پہ کہتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ جو جس کمیٹی نے میٹنگ کیا عمران خان سے, یہی کمیٹی آپ کے ساتھ بھی میٹنگ کرے پھر واپس جائے عمران خان کے پاس. نہیں یہ میں نے پلیز, ایک تو پرابلم ہے نا جو اس وقت پرابلم جو میڈیا پہ سامنے سے نظر آ رہی ہے, عمران خان کی پرابلم ہے, حکومت کے ساتھ اس کی لڑائی ہے, اس کی حکومت جو ہے چھینی گئی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, وہ رو رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, رولے پا رہا ہے, کبھی امریکہ کا چمچہ بن جاتا ہے, کبھی امریکہ کو گالی دیتا ہے, کبھی فوج کو گالی دیتا ہے, کبھی ان کا چمچہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو ہے نا, دس از ناٹ دا کمپلیٹ پکچر. کمپلیٹ پکچر جو ہے آپ اس میں تمام ادارے جو ہے حکمران اشرافیہ کے یا جوڈیشری بھی شامل کریں. جی بالکل شامل کریں. کنٹیمپٹ لگ جائے گی. میر صاحب گال سنو, اگر کنٹیمپٹ ہی لگنی ہے تو پھر کام کا شروع کا ہی کرنا ہے. تو پھر اب محمد خان بھٹی کی جو چل رہی ہے وہ اس پہ ایک بریک لیتے ہیں جی. جوڈیشری پہ بھی بات کرنی ضروری ہے, اس لیے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈائلاگ ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, اس میں جوڈیشری کو بھی ڈالیں. کیسے ڈالیں گے یہ ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے جب ہم امریکہ کے ایک سابق سفارتکار زلمے خلیلزاد کی بات کر رہے تھے تو خواجہ محمد آصف صاحب نے یہ کہا کہ میں جب وزیر خارجہ کی حیثیت سے امریکہ گیا تھا کچھ سال پہلے, تو میں نے وہاں پہ بھی ان کو یہ کہا تھا کہ پہلے آپ نے جن لوگوں کو پالا اب انہی کی پشت پناہی کا الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. تو اس وقفے کے دوران مجھے ایک تصویر کہیں سے بھیجی گئی ہے, امریکہ سے ہی بھیجی گئی ہے. اس تصویر میں دیکھیں کہ امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ ہیں ریگن, اور یہ افغان مجاہدین کے حزب اسلامی کے سربراہ مولوی یونس خالد صاحب کے ساتھ ملاقات کریں. تو درمیان میں جو آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زلمے خلیلزاد ہے. زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں یہ افغانستان میں جب امریکہ جو ہے افغان مجاہدین کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ ان کے ایک سہولت کار تھے, اور مولوی یونس خالد صاحب کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کروائی تھی زلمے خلیلزاد نے ڈریگن سے. اور بعد میں پھر یہ پاکستان پہ الزام لگاتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, اس پر پابندی لگنی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تصویر بھی آپ کو دکھا دوں. تو خواجہ صاحب آپ نے اپنے دورے میں جو بات کی تھی اس کی تصدیق ہم نے اس تصویر سے میں نے کی تھی, اور اس کے اوپر کچھ مذہبی حلقوں نے ادھر سے یہاں سے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ اس نے بات کیوں کہی ہے. لیکن یہ بیسیکلی جو اس وقت جنگ ہم نے وہ امریکہ کے لیے لڑی تھی, ہماری تو کوئی جنگ نہیں تھی, ہماری تو سوویت یونین کے ساتھ کوئی جنگ نہیں تھی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ امریکہ کا ان کو فنڈڈ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ اور یہ شخص جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں دنیا میں کہیں بھی پاکستانی چلے جائیں یا کوئی اور ملک کے لوگ چلے جائیں, ان کا نام پیچھے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ تعلق رکھتا ہے, جذباتی لگاؤ رہتا ہے, ان کی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. آپ افغانستان میں جا کے پوچھ لیں اس شخص کے متعلق. چلیں اس کی اب ذاتی زندگی میں نہیں جاتے. یہ بتائیں کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جوڈیشری کو بھی ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا حصہ بنایا جائے. تو وہ جو آج بات کیا چیف جسٹس صاحب نے, انہوں نے کہا یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں کچھ ججز کے بارے میں, تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. میرے بہت پرانے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ ان آڈیو لیکس کی جو اوتھینٹسٹی ہے, جو ان میں لوگ شامل ہیں, مثلا جو گفتگو کی ہے ثاقب نثار صاحب نے اور خواجہ طارق رحیم صاحب سے, میرے دونوں کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. کیا وہ گفتگو ان لوگوں کو زیب دیتی ہے؟ طارق رحیم صاحب ایک مایہ ناز وکیل ہیں, پاکستان کے سیاستدان رہے ہوئے ہیں, گورنر رہے ہوئے ہیں, ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں. وہ زیب دیتی ہے جس قسم کی لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے خواتین کے متعلق. ہماری لیڈر ہے وہ جس کے متعلق انہیں. تو یہ جو محمد خان بھٹی کی جو آئی ہے آڈیو ویڈیو آئی ہے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے سب کی. دیکھیں اگر کسی کو ان پہ اعتراض ہے وہ ان کی فورینزک کرے, آپ کروائیں, میں کرواؤں, کوئی کروائیں. لیکن لگتا ہے کہ وہ تو جن کے بارے میں ہے وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے فورینزک کرانے کے بارے میں. کن کے بارے میں؟
جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ فورینزک کرانے کون سی اس میں محمد خان بھٹی نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ تو خود نوٹس لینا چاہیے نا کہ اس کی فورینزک کروائی جائے. بالکل لینا چاہیے. آپ کے خیال میں ہونی چاہیے فورینزک اس کی؟ بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فرض کریں کوئی معصوم ہے تو عوام کو پتہ لگ جائے یہ معصوم آدمی ہے، بے گناہ ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ عادل صاحب، میرا ٹائم ختم ہو گیا. اب باتیں کرنی اگلی دفعہ کر لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.